دیکھتے ہیں تو دلوں کی دھڑکن سبحان اللہ بے شک. ہم یہاں پر اس ذات کا ذکر کر رہے ہیں. ارے ہمارے دل کی دھڑکن تو بعد میں ہوتی ہے، پہلے ان کو خبر ہو جاتی ہے. ہمارے دل میں نیت تو بعد میں آتی ہے، لیکن پہلے مصطفیٰ کو خبر ہو جاتی ہے. ارے کس ذات کا ذکر کر رہے ہو؟ ان کا ذکر کر رہے ہو؟ کس کا ذکر ہے؟ ارے اس آقا و مولا کا ذکر ہے کہ جس کے در پر جبرائیل بھی آتا ہے تو اپنی پیشانی کو چوکھٹ پر رگڑ کر دکھاتا ہے. سبحان اللہ. یہ اس آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا ذکر مقدس ہے. قربان جائے میرے آقا کے ذکر کے کہ دنیا کے تاجدار اپنے تاجوں کو جن کے قدموں میں رکھتے ہیں وہ میرے آقا کی چوکھٹ ہے. میرے آقا کے نالے مقدسہ کا تصدق ہے. ارے تم نے ہزارہا شاہ دیکھے ہوں گے، بادشاہ کے ہزارہا دیکھی ہوں گی، لیکن سنو ہر بادشاہ کی ایک کرسی ہوا کرتی ہے. سبحان اللہ. ہر بادشاہ کی کرسی ہوا کرتی ہے، اس کا ایک تخت ہوا کرتا ہے، اس کا ایک محل ہوا کرتا ہے، اس کی رعایا ہوا کرتی ہے. وہ تاج پہن کر بیٹھ کر اپنی سلطنت کو سنبھالتا ہے. لیکن قربان جاؤ میں اور آپ نبی کا کلمہ پڑھتے ہیں، اس کی بادشاہ کس طریقے کی ہے. ارے ہر بادشاہ تخت پر بیٹھ کر لوگوں کو غلام بناتا ہے، لیکن میرے اور آپ کے آقا کا حال یہ ہے کہ پھٹی ہوئی چٹائی پر بیٹھ کر جان ہم پڑے کر سبحان اللہ. میرے آقا پھٹی ہوئی چٹائی پر بیٹھتے ہیں، وقت کے سلطان آ کر مصطفیٰ کے قدموں پر اپنا سر رکھتے ہیں. ارے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا ذکر جمیل کہاں تک کرے؟ زمین میں بھی ہے تو ذکر مصطفیٰ ہے، آسمانوں میں بھی ہے تو ذکر مصطفیٰ ہے. آج بولتے کہ بھائی آپ رسول اللہ کا ذکر اتنا کثرت سے کہیں کرتے، اللہ کا ذکر کرو. اللہ کا ذکر کرنے والا کہاں گیا؟ آپ کو معلوم ہے؟ اس کو نہیں معلوم تھا. 60 کروڑ سال سجدے کرا پورے پانی میں. فرشتے بولے باری سالہ انہیں تیری عبادت 60 کروڑ سال سے کرنا، اس کو مردود کر دیا. بولے فرشتوں میں کسی کی عبادت کو نہیں دیکھتا بلکہ میرے محبوبوں کی تعظیم کو دیکھتا. یہ لاکھ عبادت کرنے والا ہوگا لیکن میرے مصطفیٰ کے نور سے اس نے منہ کو پھیر دیا تو ہم نے بھی اپنا رخ اس سے تسلیم. ارے اللہ کی بارگاہ میں کوئی چیز قبولیت کی ہے تو وہ ذکر مصطفیٰ ہے، ذکر مصطفیٰ ہے. اور آج عبادت کے پردے پر لوگ جنت میں جانا چاہتے ہیں. آواز بڑھا دیجیے ہے تو بڑھائیں گے. آج عبادت کے پردے پر بولتے ہیں بھائی نماز پڑھو. ارے نماز سے کیا ملتا؟ نماز پڑھنا ہے حقیقت میں مومن پر جس نے 5 وقت پڑھ رہے یہ نہیں بولو گے چھوڑ دو. نماز پڑھو تو کیسی پڑھو؟ ارے اس طرح پڑھو جس طرح میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام پڑھا کرتے ہیں. سبحان اللہ. آج کا نمازی مصلی پر کھڑا ہے لیکن دنیا کا خیال دل میں لے کر کھڑا ہے، سجدے میں جا رہا ہے اور خواہش یہ کرتا ہے کہ میرے ماتھے پر ایک قبضہ آ جائے کیونکہ لوگ کو نمازی کہنے لگے. ارے نادانو نماز ہے تو جس سے مصطفیٰ کا حضور سید عالم کی محبت میں ڈوبنے کا نام نماز ہے. میرے آقا نے فرمایا لا تقبل صلاۃ الا حضور، یہ فرمایا کہ وہ نماز قابل قبول نہیں جس میں دل حاضر نہ ہو. سبحان اللہ. پوچھا گیا حضور دل کیا ہوتا ہے؟ دل حاضر ہونے سے مقصد کیا ہوتا ہے؟ تو کہا کہ نماز اس طرح پڑھو جس طرح مجھ کو پڑھتا ہوا دیکھ. ارے قیام کرو تو دل میں یہ خیال لاؤ کہ میرے آقا اس طرح قیام کیا کرتے تھے، میرے آقا اس طرح سجدہ کیا کرتے تھے، تو تمہاری نماز قبول ہی نہیں بلکہ مقبول ہو جائے. سبحان اللہ. مقبول ہو جائے. عرض کر رہا تھا آج نماز پڑھیے اور اتنے بڑے نمازی بن گئے، اللہ کے اتنے بڑے توحید پرست بن گئے. بولتے کہ مولا ہم کسی کے سامنے نہیں جھکتے، ہم کسی کے سامنے نہیں جھکتے کیونکہ ہم اللہ کے بندے ہیں، وہی ہمارا معبود ہے. یہی جواب تو اس نے بھی دیا تھا. اللہ نے کہا اسجد لآدم، آدم کو سجدہ کرو تو سب کے کہنے لگا کہ تیرے ہوتے ہوئے اس مٹی کو سجدہ کیوں کرو؟ وہاں کے استاد ٹپک گیا یا پتا کہتا وہی الفاظ بول.
الفاظ ہو رہے ہیں. اور ایک بات حیرت کی ہے، میں بڑی حیرت میں ہوں کہ جو جنت میں تھا صبح شام جنت کے میرے کھاتا 60 کروڑ سال جنت میں زندگی گزارا، استادی کرا ایک تو پورے کے لیے جنت سے خارج کر دیے. ابھی وہ اندر کی ہوا بھی نہیں کھائے، جنہوں ابھی ہوا بھی نہیں کھائے جنت بول رہے کہ نہیں جنت مل جاتی، انہوں جنت کس طرح نہیں. اور جنت جس کو کہتے ہیں آج لوگ جنت کو کہاں کہاں ڈھونڈتے ہیں. ارے میرے آقا سید عالم نے فرمایا کہ اے صحابہ میں جہاں سے گزرتا ہوں میرا قدم جہاں پڑتا ہے وہ جنت کا باغ بن جاتا ہے. سبحان اللہ. جنت کو ڈھونڈنا ہو تو مصطفیٰ کے قدموں میں ڈھونڈو. جنت کو ڈھونڈنا ہو آواز تھوڑی سی غور کر لیجیے، آواز بڑھائی غور کریے. جنت کو ڈھونڈنا ہو تو حضور علیہ السلام کے قدموں میں ڈھونڈو، میری آقا کے قدموں میں ڈھونڈو. ایک صحابی رسول آ کر حضور کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں، مدنی صحابی سے اسلام کا ابتدائی دور تھا، نیا نیا دور کا دین تھا. آ کر سرکار سے پوچھے یا رسول اللہ قیامت کب آئے گی، قیامت کب آئے گی. اور آج یہ سر پٹکتے کہ سنی حضرات ناخوانی کرتے اور سمجھتے کہ یہ جنت میں چلے جائیں. اور ایک چیز آپ کو میں وہ بتاؤں جو آپ کو حیرت میں ڈال دے. آج جو ایسے لوگ بولتے کہ بھائی وہاں پر کوئی کام نہیں آتا، وہاں پر کوئی کسی کی شفاعت نہیں کرتا. میرے آقا سید عالم کی حدیث ہے کہ حضور نے فرمایا کہ میں بروز حشر اسی کی شفاعت کرواؤں گا جو میری شفاعت پر تمام ہوتا. سبحان اللہ. دنیا میں تو یہ توقع رکھتا ہے کہ بروز حشر اللہ کے محبوب میری شفاعت فرمائیں گے. تو سنو میرے آقا نے کہا کہ جو شخص یہ ایمان رکھتا ہے کہ حضور کی شفاعت فرمائیں گے تو بروز حشر میں ان لوگوں کی شفاعت سبحان اللہ. شفاعت اہل سنت والجماعت کے حصے میں، اہل سنت والجماعت کے حصے میں. اور یہ ہمارا مقدر ہے، یہ ہمارا ہی مقدر ہے. اسلام کے 73 فرقے ہیں، یہ 73 فرقوں میں کوئی فرقے میں علاج کا تصور نہیں. آپ دیکھیں اہل سنت کو چھوڑ کر اب گنتی نہیں کروں گا، آپ حضرات بہتر جاتا جو چھوٹا پیجامہ پہنتے ان کو بھی گن لو، جو لمبا کرتا پہنتے ان کو بھی گن لو. یہ پورے اسلام کے فرقے ہیں. اسی میں میلاد نبی کا تصور نہیں، اسی میں میلاد کا کانسیپٹ نہیں. اگر میلاد منانا ہے، میلاد مناتے ہیں تو پوری دنیا میں اہل سنت کے علماء اہل سنت کے عوام مناتے ہیں. میں بڑی حیرت میں تھا کہ 73 فرقوں میں 72 میلاد نہیں منا رہے، ایک ہی فرقہ میلاد منا رہا ہے، ایک ہی جماعت منا رہی ہے اہل سنت. کیا وجہ ہے؟ حدیث پاک پر پڑھ رہا تھا کہ میری نظر ایک حدیث پر پڑی کہ حضرت دائی حلیمہ حضرت بیوی آمینہ فرماتی ہے کہ جب حضور کی پیدائش ہوئی، سبحان اللہ. جب حضور کی پیدائش ہوئی آپ لوگ الحمدللہ باحیات سبحان اللہ کہتے رہیے کہ آپ کو معلوم ہوا، آپ سمجھ رہے ہیں. ایسا نہ بیٹھے کہ آپ خدا سے بیٹھے ہوئے رہے، ذکر جمیل کر رہا ہوں سرکار کا ذکر. ارے جب کسی عاشق کے سامنے اس کے محبوب کا نام لیا جاتا ہے تو دل کی دھڑکنیں تیز ہو جاتی ہیں. مسکراہٹ آ جائی کرتی ہے. چہرہ اطلاع بناؤ جب حضور کا نام لو تو اپنے پہلے مسکراہٹ کا کے اسی عمل میں سچے تمہاری مغفرت فرما دے گا. کیونکہ حضور سید عالم کا نام سن کر وہی مسرور ہوتے ہیں، وہی مسکراتے ہیں جن کے دل میں حضور علیہ السلام کی تصویر بنی رہی. سرکار علیہ السلام تصویر بنی رہتی ہے. عرض کر رہا تھا کہ یہ 73 فرقوں میں میلاد النبی اہل سنت کیوں مناتے توجہ فرمائیں.
حضرت بی بی آمینہ فرماتی ہیں کہ جب سرکار تشریف لائے، میرے اور آپ کے آقا و مولا تشریف لائے، اور آج یہ جماعت والے سب پلٹ کے رہ جائے میلاد مت مناؤ مت مناؤ، ارے تم جتنا بولیں گے اتنا میلاد منایا جائے گا۔ سبحان اللہ۔ تم جتنا گھنٹوں کا انکار کریں گے، پہلے تو 1 گھنٹے کا انکار کرتے تھے، یہ بہت کا گھنٹہ کیوں لگاتے؟ ہم نے کہا کہ بہت اعظم کے گھنٹے سے اتنے کیوں رہے؟ ارے 1 مہینہ ایسا بھی ہے ہم گلی کوچوں کو جھنڈوں سے بچا دیں گے۔ ابھی کہاں تک روکیں گے جھنڈوں کو؟ بولے جھنڈے کی ضرورت نہیں ہے گھر پہ، کیا ضرورت ہے جھنڈے سے، کیا ہوتا؟ اب میں ایک عامر صاحب کے پاس بیٹھا ہوا تھا جو تعویذ بنتے، کیا بنتے بولیے، تعویذ کرنے والوں کے پاس بیٹھا ہوا تھا۔ ایک عورت آئی، ایک خاتون آ کر کہی کہ حضرت میرا بچہ بہت ستا رہا، اس کے لیے کچھ تعویذ ڈنڈا پلیٹا بن دیجیے۔ تو وہ بولے دیکھو یہ آپ کے بچے کا اثرات ہو، تعویذ بننا ضائع ہو گیا، تعویذ بن دیے، بچہ ٹھیک ہو گیا۔ میں نے کہا کہ بھائی تو اثرات ہو رہے تھے، تمہیں کس چیز کے گلے میں ڈال کر اثرات کیوں ہو گئے، کیا مسئلہ ہے؟ تو بولے کہ وہ چٹھی میں اللہ کا نام لکھا ہوا تھا، سبحان اللہ، اس میں کلمہ طیبہ لکھا ہوا تھا، سبحان اللہ۔ جس گلے میں کلمہ طیبہ کی چٹھی ہو وہاں پر شیطان آگے بھٹکا نہیں سکتا، سبحان اللہ۔ جس گلے میں کلمہ طیبہ کی چٹھی ہو اثرات دور ہو جاتے۔ تو ہم نے سوچا کہ جس طرح ہم گلے میں تعویذ ڈال کر شیطانوں کو دور کرتے ہیں، تو ہم نے ہمارے گھر پر بہت سے آدم کا جھنڈا لگا دیا اور اس پر کلمہ توحید لکھ دیا۔ ارے دنیا کے شیطان کو دور کی بات، قیامت تک شیطان ہمارے گھر کے سبحان اللہ، اللہ شیطان ہمارے گھروں کے قریب نہیں آ سکتا۔ اور جھنڈے کے بارے میں آپ کو بتاؤں کہ جتنا جھنڈوں سے بھاگیں گے اتنے جھنڈے آپ کو چھوٹے نظر آئیں گے۔ آج بولتے کہ بھائی جھنڈا دیکھوں، اور ایک بات تم کو بتاؤ، دنیا میں کوئی جھنڈے کے نیچے رہے گا مروج اچل بھی کامیاب ہوگا۔ سبحان اللہ۔ یہ میں میرے گھر کی بات نہیں بول رہا ہوں، حدیث شریف آپ کو سنا رہا ہوں۔ صحابہ کرام کے مجمع میں میرے اور آپ کے آقا بیٹھے تھے، سرکار نے کہا کہ اے صحابہ سنو، بروز حشر وہی کامیاب ہوگا، وہی جنت میں جائے گا جو میرے جھنڈے کے نیچے آئے گا۔ سبحان اللہ۔ میرے جھنڈے کے نیچے آئے گا۔ صحابہ بولے یا رسول اللہ آپ کا بھی جھنڈا رہے گا؟ سبحان اللہ۔ آپ کا بھی جھنڈا رہے گا؟ بولے ہاں میرا بھی جھنڈا رہے گا، اس کا نام لواء الحمد رہے گا۔ سبحان اللہ۔ اس کا نام لواء الحمد رہے گا۔ اب صحابہ بولے یا رسول اللہ جب جھنڈا رہے گا تو جھنڈے کا کچھ رنگ بھی ہوگا، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ جھنڈے کا کچھ کلر بھی ہوگا، ایسا تو نہیں کہ جھنڈا ہے کلر کے لیے۔ بولے صحابہ میرا امامہ بھی سب اور میرا جھنڈا بھی سب، میرا جھنڈا بروز قیامت ہرے رنگ کا ہوگا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ آپ کے سامنے سنا رہا ہوں۔ صحابہ پھر بولے یا رسول اللہ جب جھنڈا ہرے رنگ کا ہوگا تو اس کے اوپر کچھ لکھا ہوا تو ہوگا، سبحان اللہ۔ کچھ لکھا ہوا تو ہوگا۔ اب آپ سمجھ جائیں یہ حدیث شریف جو رسول آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں یہ کون سے جھنڈے کی عدالت ہو رہی ہے، اور یہ جھنڈا کی جماعت میں ہے۔ اسلام کے 73 فرقوں میں دیکھ لو ایسا جھنڈا کہیں کہیں وہی اہل سنت الجماعت۔ سبحان اللہ۔ ارے ہرے کلر کا جھنڈا اہل سنت کا ہے۔ اب صحابہ بولے یا رسول اللہ کیا آپ کے جھنڈے پر کچھ لکھا ہوا ہوگا؟ تو کہا کہ ہاں اس پر کلمہ توحید لکھا ہوا ہوگا۔ سبحان اللہ۔ اس پر کلمہ توحید لکھا ہوا ہوگا۔ صحابہ سے پوچھے یا رسول اللہ آپ پر ہمارے ماں باپ قربان، حضور جب اس میں کلمہ توحید بھی لکھا ہوا رہے گا، جھنڈا بھی رہے گا آپ کا قیامت میں، تو حضور یہ فرمائیے پکڑنے والا کون ہوگا؟ سبحان اللہ۔ جھنڈا ہوگا پکڑنے والا نہیں تو کیسی بات؟ بولے بروز حشر میرا جھنڈا اسی کے ہاتھ میں ہوگا جو میدان بدر میں بدل کر کے۔ کہا یا رسول اللہ
بدر میں آپ کا جھنڈا کون پکڑ کر پھرتا تھا؟ تو کہا کہ وہی پھرے گا، وہی پکڑے گا جو میدان احد میں لے کر پھرتا تھا۔ یا رسول اللہ، احد میں آپ کا جھنڈا کس نے اٹھایا؟ کہا احد میں جھنڈا میرا اسی نے اٹھایا تھا جو شب ہجرت میرے بستر پر سو رہا تھا۔ شب ہجرت میرے بستر پر سو رہا تھا۔ صحابہ کو تو معلوم تھا، آج بولتے کہ رسول اللہ کو کس بھی نہیں معلوم تھا۔ ارے خدا کی قسم، رسول تو دور کی بات، رسول کے نواسے سیدنا غوث الثقلین سرکار محی الدین عبد الصادق غوث اعظم فرماتے ہیں کہ میں اللہ کے شہروں کو پوری کائنات اس طرح دیکھتا ہوں جس طرح میری ہتھیلی میں رائی کا ارے جب نسل کا یہ عالم ہے تو اصل کا عالم کیا ہوگا؟ جب تصویر کا حال یہ ہے تو آقا کا حال کیا ہوگا؟ سبحان اللہ۔ میرے مولا کا حال کیا ہوگا؟ صحابہ کرام کو سب معلوم تھا۔ جن بولے یا رسول اللہ، شب ہجرت جھنڈا کون پکڑے؟ شب ہجرت آپ کے بستر پر کون سوئے؟ تو کہا کہ صحابہ بروز حشر میرا جھنڈا علی کے ہاتھوں میں ہوگا۔ اب یہاں سے اصل گئے سنت ظاہر ہوگا۔ اے نماز پڑھنے والوں، اے روزہ رکھنے والوں، اے سیاحت کرنے والوں، تمہاری عبادت برحق ہے، تمہاری عبادت کامیاب ہے۔ ارے تم کو پھٹے کے لیے کس کے آیا ہے؟ ارے بغیر علم کے تمہارا ایمان مکمل ہے۔ نعرے رسالت، نعرے حیدری، نعرے حیدری۔ اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وعلى آله لوگ پڑھیے اللهم صل على سيدنا عرض کر رہا تھا جو یہاں پر جھنڈے کے نیچے ہوگا بروز حشر وہی کامیاب ہوگا۔ اور یہ جھنڈوں کا دین اسلام سے بہت بڑا تعلق، جھنڈوں کا دین اسلام سے بہت بڑا تعلق ہے۔ آپ کو بتا دوں، آج جو پھرتے ہیں جھنڈے مت لگاؤ، وہ کس کے عمل پر ہے؟ اور آج ہم جھنڈے لگاتے ہیں، ہم کس کے عمل پر ہیں؟ میں حدیث شریف سے ثابت کرنے کی کوشش کر رہا ہوں کہ حضور سید عالم نے فرمایا جب میری پیدائش ہوئی تو اللہ نے جبرائیل کو حکم کیا کہ اے جبرائیل، جنت سے 70,000 فرشتوں کی فوج کو لے جا اور 3 جھنڈے ساتھ لے لے۔ ایک جھنڈا کعبۃ اللہ کی چھت پر نصب کر دے، ایک مشرق سے لگا تھا، دوسرا مغرب سے لگا تھا۔ اب اتنا پرنور ماحول تھا، اتنا بہترین سما تھا، ارے زمین و آسمان خوشیاں منا رہے تھے، شجر و حجر خوشیاں منا رہے تھے، ہر شے مسرور تھی کہ حضور سید عالم کی پیدائش ہو رہی ہے، میرے آقا تشریف لا رہے ہیں۔ ارے آج برابری کے دعوے کیے جاتے ہیں، بولتے کہ بھائی نبی اور ہم برابر ہیں، وہی بشر تھے، ہم بھی بشر ہیں۔ عقل کے اندھو وہ ایسے بشر ہے جن کو اللہ سید المرسلین کہتا ہے، سبحان اللہ۔ ایسے بشر ہیں جو زمین پر چلتے ہیں تو آسمان خواہش کرتا ہے باری کا نام، تیرے محبوب سنتر زمین پر چلیں گے، کبھی مجھ پر بھی چلیں گے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ وہ آقا جب عرش پر جاتے ہیں تو آسمان مصطفیٰ کی نالین سے بوسے دینے لگتا ہے۔ سبحان اللہ۔ ارے کس شان کے بشر تھے میرے آقا سید البشر، اور بشر کی رٹ لگانے والے۔ اب بولتے کہ بھائی دیکھیے رسول اللہ بشر ہے، ابھی کے ساتھ میں آتا ہے کہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام صحابہ کے مسئلے میں بیٹھے، ہر چیز کو دیکھنے کے 2 طریقے ہوتے ہیں۔
آپ مجھ کو سامنے سے دیکھ رہی تو میرا چہرہ دکھا، پیچھے سے دیکھے تو پیچھ دکھا۔ اب ہر چیز کو دیکھنے کے دو طریقے ہوتے۔ صحابہ کرام میں سرکار بیٹھے ہیں، حضور کی محفل ہے، سید کونین کی محفل ہے، پوری اجازت کی جو چاہے آپ۔ عاشقاں بیٹھے ہوئے رہے، باہر سے گزرا جس کو پورا مکہ پورا ملک عرب ابو الحکم بولتا تھا، تو بہت بڑا رئیس تھا، بہت بڑا مانا ہوا عالم تھا، وہ باہر سے گزرا، حضور سید عالم کی محفل میں آ گیا، دیکھا کہ صحابہ کرام حضور کے قدموں میں بیٹھے ہوئے ہیں اور حضور سید عالم ان کو دین کی سمجھ عطا فرما رہے ہیں، دین سکھا رہے ہیں۔ تو ابو جہل نے جب دیکھا بڑا غصے میں آیا، آ کر کہنے لگا کہ اے محمد، میں نے زندگی میں تم سے زیادہ بدترین شخص کو نہ دیکھا، تم سے زیادہ بدصورت کو نہ دیکھا۔ تو حضور نے مسکرایا، مسکرا کر کہا ابو جہل تو سچ کہتا، تو سچ کہتا۔ اب یہ ابو جہل اپنے دل کی جب بات ڈالا، غصہ کانا بات کرا، سیدنا ابا بکر اٹھ کر کھڑے ہو گئے، اٹھ کر کھڑے ہوئے اور کہا حضور آپ پر ابو بکر کے ماں باپ قربان، یا رسول اللہ ابو بکر کی آنکھ میں آپ سے زیادہ حسین و جمیل آج تک نہیں دیکھا، حضور آپ سے زیادہ حسین و جمیل ابو بکر بھی نہیں دیکھا۔ تو حضور نے کہا ابو بکر تم نے بھی سچ کہا، تم نے بھی سچ کہا۔ بابا بولے یا رسول اللہ یا پھر ابو جہل صحیح ہو یا ابو بکر صحیح ہو؟ حضور آپ نے کہا کہ دونوں بھی صحیح ہیں۔ تو کہا کہ صحابہ سنو، اللہ نے مجھ کو ایک نورانی آئینہ بنا کر بھیجا، جو مجھ کو دیکھتا ہے اسی کا چہرہ نظر آتا ہے۔ ارے ابو جہل مجھ کو دیکھا تو خود کی صورت نظر آئی، ابو بکر نے دیکھا تو خود کی صورت نظر آئی۔ ارے رسالت، ارے رسالت، ارے غوث، آج بھی جو ہے تو دو قسم کے دیکھنے والے ہیں۔ ابو جہل حالت کفر میں تھا، اپنے آپ کو دیکھ کے شناخت کر دیا، لیکن تعجب کی بات یہ ہے آج کلمہ پڑھنے والے نبی کو اپنی طرح بشر کہتے ہیں۔ تو ہم نے کہا ارے عقل کے اندھو، مصطفیٰ کے چہرے کو دیکھنا ہو تو ابو بکر کی نسبت سے دیکھو، غوث اعظم کی نسبت سے دیکھو، سرکار لاؤ والی کی نسبت سے دیکھو، سرکار مولانا نواز کی آنکھوں سے دیکھو، نور ہی نور نظر آئے، نور ہی نور۔ یا رسول اللہ، یا رسول اللہ، میرے آقا کی چاند میں کر رہا تھا کہ یہ 73 فرقوں میں میلاد اہل سنت بھی کیوں مناتے ہیں؟ توجہ سے سنیں، اپنی بات اختتام کے مرحلوں پر لانا۔ 73 فرقے ہیں لیکن میلاد النبی منانے والے صرف ایک ہی جماعت ہے، اہل سنت کی جماعت۔ حضرت بی بی آمنہ فرماتی ہیں کہ جب سرکار کی پیدائش دنیا کا دستور ہے، جب کوئی بچہ پیدا ہوتا ہے تو وہ اپنی زندگی کا اعلان رو کر کرتا ہے، اور علماء فرماتی ہیں کہ جب کوئی بچہ پیدا ہوتا ہے تو وہ روتا کس لیے ہے؟ شیطان اس بچے کے پیٹ میں انگلی چبا کر کہتا ہے کہ میرا نیا دشمن پیدا ہو گیا۔ ہر بچے کے پاس شیطان آتا پیدا ہوتے، آج کے جو ہے تو پیٹ میں انگلی چباتا، بولتا کہ تو میرا نیا دشمن ہے، تو بچہ تکلیف سے روتا، تکلیف سے روتا۔ اور مسلمانوں، میں اور آپ جس نبی کا کلمہ پڑھتے ہیں ان کے قربان جائیں،
ارے انسان تو انسان، اس نبی نے شیطانوں کو بھی کلمہ پڑھا دیا۔ سرکار سید عالم صحابہ کے ساتھ بیٹھے ہیں، صحابہ کو بولے صحابہ سنو، جب کوئی انسان پیدا ہوتا ہے تو اس کے ساتھ ایک شیطان بھی پیدا ہوتا ہے۔ کون پیدا ہوتا ہے؟ بولیے، شیطان بھی پیدا ہوتا ہے۔ اب صحابہ کرام کا آدم ہاتھ جوڑ کر کہا حضور آپ بھی پیدا ہوئے، آپ بھی پیدا ہوئے، آپ کے ساتھ؟ سرکار نے کہا ہاں میرے ساتھ بھی پیدا ہوا، لیکن کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گیا۔ ارے حضور سید عالم کا یہ معجزہ ہے کہ سرکار تشریف لاتے ہیں تو شیطانوں کو کلمہ پڑھا رہے ہیں۔ آج یہ عقل کے اندھے درود و سلام پر تنقید کرتے ہیں، آج یہ کہتے ہیں ہم درود نہیں کرتے، ہم سلام نہیں کرتے۔ ارے اللہ کا عزت کی قسم ہے، میں درود و سلام درود و سلام پر درود و سلام کرتے ہیں۔ سیدنا علی سے روایت ہے کہ حضور ایک وادی سے گزر رہے تھے مکہ کی، سرکار ایک ویران سے گزر رہے تھے، حضرت علی سرکار دونوں اکیلے وادی سے جا رہی تھی تو غائبانہ آواز آئی، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ۔ سلام کی آواز آئی، حضرت علی بولے یا رسول اللہ یہ سلام کون پڑھنے آپ پڑھ گئے؟ وہ پڑھنے والا تو دکھ رہا ہے، یہاں پر کوئی انسان ہے نہ کوئی دوسری شے جو دکھے جو آپ کا سلام پڑھتے ہوئے میں دیکھ سکوں۔ سرکار نے کہا کہ علی اس پہاڑ پر ایک چھوٹا سا پتھر ہے، اس پتھر پر ایک چھوٹا سا پتھر ہے، وہ ہر وقت اس پر درود و سلام بھیجا کرتا ہے، درود و سلام بھیجا کرتا ہے۔ تو اللہ رب العزت کا یہ احسان و کرم ہے جس نے مجھے اور آپ کو سراج اعظم اہل سنت والجماعت میں پیدا کیا، اور یہ ہمارا مقدر ہے کہ ہمارے پاس یہ میراث ہے۔ اور ہر بچہ جب دنیا میں آتا ہے تو اپنی زندگی کا اعلان روتا ہوا کرتا ہے، لیکن ایک ایسا لڑکا بھی پیدا ہوا وادی عرب میں، مکہ کی گلیوں میں، کہ جو پیدا ہوتا دنیا میں تشریف لاتا تو روتا ہوا نہیں بلکہ مسکراتا ہوا پیدا ہوتا، بلکہ روتے ہوئے کو ہٹانے کے لیے پیدا ہوتے ہیں۔ اور کائنات کی تعلیم میں جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو نجس حالت سے پیدا ہوتا ہے، گندگی کی حالت میں پیدا ہوتا ہے۔ سرکار سید عالم کی جب ولادت ہوئی تو مکہ کی گلیوں میں لوگوں نے اعلان کروائی کہ عبد المطلب کے گھر لڑکا پیدا ہوا، لڑکا پیدا ہوا ہے۔ مکے میں ایک داعیہ رہا کرتی تھی، ایک داعیہ رہا کرتی تھی، اس کو معلوم ہوا کہ عبد المطلب کے گھر لڑکا پیدا ہوا ہے، تو وہ تو کہ اس لڑکے کو نہلا۔ اب مکے کی دائی کا یہی حال تھا کہ جب کوئی لڑکا پیدا ہوتا مکے میں تو وہ جا کے لڑکے کو 5 لڑکے پیسے لے لیتی، ابھی وہ 7 بکیٹ لے لیے۔ اب کہانی کر رہی حضور سید عالم کی پیدائش ہوئی، دل میں ارادہ ہے کہ حضور کو غسل دے دیں۔ اب چلتے ہوئے حضرت عبد المطلب کے گھر پر گئے، وہ ضعیفہ گئی تو ہاتھی غیبی سے آواز آئی کہ اے داعیہ کہاں جا رہی ہے، کہاں جا رہی ہے؟ داعیہ نے کہا کہ آواز دینے والے مجھ کو معلوم ہوا کہ عبداللہ کے گھر لڑکا پیدا ہوا ہے، میں چاہتی ہوں کہ اس لڑکے کو غسلا دوں، اس لڑکے کو نہلا دوں، پاک اور صاف کر دوں۔ ہاتھی غیبی سے آواز آئی کہ اے بھائی اپنے ارادے کو منقطع کر لے، کیونکہ جو پیدا ہوا ہے وہ ناپاک نہیں بلکہ ہم نے اس کو کوثر سے نہلا کر بھیجا، ہم نے اس کو آج کوثر سے نہلا کر بھیجا ہے۔ ارے تو کیا اس کو پاک کرے گی؟ ہم نے اس کے صدقے میں پوری کائنات کو پاک کر میرے آقا و مولا کی پیدائش ایسی ہوئی، اور یہ وہابی پر پٹک کر مر جائے میلاد کو نہیں روک سکتے۔ اگر یہ انسان کی ایجاد ہوتی تو کوئی دن یہ رک جاتا،
جماعت والے چاہتے ہیں کہ میلاد کو روک دیں، یہ ملا کی بناوٹ کا میلاد ہوتا تو رک جاتا، ارے اس سے کون روکے گا، اس قدر کو کون روکے گا جس کی ایجاد اللہ رب العزت نے کی ہو۔ میلاد بنانا اللہ رب العزت نے ہم کو سکھایا ہے، اللہ رب العزت نے ہم کو سکھایا ہے۔ 73 فرقوں میں ایک جماعت میلاد مناتی ہے، تو میلاد کا تصور ہم نے کیوں ہے؟ میلاد کا تصور ہم میں ہی کیوں ہے؟ آپ سننے کے موڈ میں ہیں؟ الحمدللہ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ سرکار سید عالم کا ذکر ہو رہا ہے، مصطفیٰ کی محفل کا ذکر ہے، نبی کریم کا ذکر ہے، اپنے دلوں کو آباد کرو اور اپنے دل کو حاضر رکھو، اپنے دل کو حاضر رکھو۔ 73 فرقوں میں اہل سنت والجماعت میلاد النبی مناتے ہیں۔ حضرت بی بی آمنہ فرماتی ہیں کہ حضور کی جب ولادت ہوئی تو میں نے دیکھا کہ حضور سید عالم سجدے میں گر گئے۔ ہر بچہ پیدا ہو رہا تو رو رہا، ناپاک پیدا ہو رہا، اور دنیا کا ہر بچہ پیدا ہو رہا تو ننگا پیدا ہو رہا، برہنہ پیدا ہو رہا، لیکن حضور تشریف لا رہے ہیں تو ریشمی لباس سے لپٹے ہوئے تشریف لا رہے ہیں۔ سبحان اللہ، ریشمی لباس سے لپٹے ہوئے تشریف لا رہے ہیں۔ اور دنیا میں جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو اس کو دیکھنے کے لیے انسان کا جھومٹ ہوتا ہے، لیکن جب حضور کی پیدائش ہوئی تو حضور کا دیدار کرنے آدم سے لے کر عیسیٰ تک تمام حضور کا دیدار کرنے کے لیے بی بی آمنہ فرماتی ہے کہ حضور کی جب پیدائش ہوئی تو میں نے دیکھا آپ اپنا سر سجدے میں رکھ گئے، سجدے میں رکھ کر کہا اللہم ربی حب امتی، مولا میری امت کو بخش دے، میری امت کو بخش دے۔ اب یہاں پر آپ کو ایک چیز دکھانا چاہتا ہوں۔ اب میں نے کسی کو یاد کیا تو وہ بھی مجھ کو یاد کرے گا نہیں کرے گا؟ میں نے یاد کیا تو وہ بھی مجھ کو یاد کرے گا۔ حضور سید عالم نے سجدے میں سر رکھ کر ہم گنہگاروں کو یاد کیا، ہم خطا کاروں کو یاد کیا، تو ہم نے بھی ٹھان لیا یا رسول اللہ آپ نے اپنی میلاد اپنی پیدائش ہم خطا کاروں کو کیا، یا رسول اللہ ہم خطا چاہتے ہیں کہ قیامت تک آپ کو میلاد کو نہیں بھولیں۔ آپ ہم کو نہیں بھولے، قیامت تک ہم آپ کا میلاد مناتے رہیں گے۔ آج اہل سنت والجماعت میلاد مناتے ہیں تو اس دن کو سوچ کر میلاد مناتے ہیں کہ وہاں پر رسول اللہ نے ہم کو یاد کیا اور ہم اپنی زندگیوں میں حضور کو یاد کر رہے ہیں۔ سبحان اللہ۔ اور کل کے دن بولیں گے لوگ بھائی ووٹ پکار رہے تھے، مٹھی بھر لوگ آتے، مٹھی بھر لوگوں میں تقریر ہوئی تھی، کیا دکھا؟ ارے مجھ کو یہ چند لوگ دیکھ کر، یہ چھوٹی سی محفل دیکھ کر، کیا دو آدمی بیٹھ جاؤ استطاعت کے ساتھ، اور الحمدللہ یہ عباس بھائی کی اور یہاں کے دیگر کارکنوں محنت کا نتیجہ کہ یہاں پر دیر کے دیر لگا دیے، اور یہ نہ سمجھے کہ رسول اللہ دیروں کو دیکھتے۔ سبحان اللہ۔ میرے آقا کی بارگاہ میں دیروں کے نذرانے نہیں پیش ہوتے بلکہ دلوں کے نذرانے پیش ہوتے۔ میرے آقا یہ نہیں دیکھتے کہ عباس بھائی کتنا بتائے، یہ دیکھا جاتا ہے کہ دل کا ارادہ کیا تھا، دل میں نیت کیا تھی۔ حضرت عبدالحق محدث دہلوی آپ کے والد عبدالعزیز ولی اللہ محدث دہلوی، آپ کا حال یہ تھا کہ سال سال سرکار کا میلاد کرتے۔ سبحان اللہ۔ جو جگہ خالی ہے اس کو کر دیں، جو جگہ خالی ہے۔
شاہ محدث دہلوی کے والد کے محترم ولی اللہ محدث دہلوی پکڑ لو بھائی رضوان کے تو پیچھے دے دو اور آپ کی اتنی استطاعت آپ بچے دیووں کے دیوا پکاتے تھے کھلاتے تھے دیووں کے دیوا پکاتے تھے کھلاتے تھے ایک دن ایسا آیا کہ حضرت کے پاس مفلسی آ گیا تو حضرت نے اپنے مرید کو بلا کر کہا کہ بیٹے جا کر یہ چارہ دے کے چلے لاؤ کھلے چلے لاؤ. یہ اللہ کے ولی کا مرید دوڑ کر اتنے چلے لایا. اس دور میں چنے سامنے رکھ دیے, میلاد پڑھی گئی, فاتحہ دی گئی, سب کھا لیے. اب حضرت ولی اللہ محدث دہلوی جب رات کو سوئے تو قسمت کا ستارہ چمک گیا. سبحان اللہ. دیکھا کہ حضور سید عالم تشریف فرما, سبحان اللہ. میرے اور آپ کے آقا صاحب کا دیدار کرا دیے. اور کیا دیکھتے ہیں کہ سرکار بیٹھے ہیں اور سرکار کے سامنے پورے صحابہ بیٹھے ہیں, اور جو چنے حضرت ولی اللہ نے محدث دہلوی نے سرکار کی بارگاہ میں پیش کیے تھے, سرکار اس کوٹھی میں سے چنے کھا رہے ہیں. اور کہہ رہے ہیں کہ اے ولی اللہ, میں نے تیرے چنوں کو بھی قبول فرما لیا. کبھی میں دیگوں کو نہیں دیکھا جاتا, دلوں کو دیکھا جاتا ہے. دلوں کو دیکھا جاتا ہے. اور ہم ایسی جماعت, ایسی امت ہے جو دکھنے میں کنکریوں کے مانند ہے, مٹھی بھر بھی نہیں. آج بولتے کہ مسلمان مٹھی بھر نہیں ہے. جنگ بدر میں 313 تھے, 1050 تھے. جس کی برکت سرکار کے عالم کے ذکر کی برکت, آپ کے چہرے احمد کے ذکر کی برکت سے عرض کر رہا تھا, یہ ہماری خوش نصیبی ہے کہ ہم میلاد منا رہے ہیں, میلاد مصطفیٰ منا رہے ہیں. اور حضور کی میلاد منانے والوں کے لیے خوشخبری ہے کہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابی حضرت عباس بن عبد المطلب حضور کے چچا بھی ہے اور صحابی. حضرت عباس اپنے گھر والوں کو بٹھا کر ذکر میلاد شروع کر. یہ صحابہ کا عمل ہے. صحابی رسول عمل کر دکھاتے ہیں کہ لوگوں, میں سرکار کا چچا ہونے کے ناطے میلاد مناتا ہوں, تم امت ہونے کے ناطے مناؤ, تم غلام ہونے کے ناطے مناؤ. حضرت عباس ابن عبد المطلب اپنے گھر والوں کو بٹھا کر سرکار کا ذکر کر رہی. اب جس کا ذکر کر رہے تھے وہ تشریف لا. سبحان اللہ. سرکار سید عالم حضرت عباس کے گھر تشریف لا دیے. قسمت کا ستارہ چمکا, سرکار ذکر میں بیٹھے. اب سرکار بیٹھے ہوئے ذکر میلاد چل رہا. سرکار نے مسکرا کر پوچھا کہ عباس کیا کرتے ہیں. تو کہا یا رسول اللہ, آپ کی میلاد کا تذکرہ کر رہا ہوں. سبحان اللہ. آپ کی میلاد کا تذکرہ کر رہا ہوں. حضور نے یہ نہیں کہا کہ تم شرک کر رہے ہو, یہ نہیں کہا کہ تم بدعت کر رہے ہو, بلکہ اپنے ہاتھوں کو اٹھا کر کہا کہ مولا, جو شخص قیامت تک عباس کی نقل کرنے کرو گا میں اس کی شفاعت فرماؤں گا. میں اس کی شفاعت فرماؤں گا. تو یہ میلاد منانا صحابہ کی سنت ہے. میلاد سے کہاں بھاگو گے, کدھر بھاگو گے. یہاں پر ذکر سن کر تو بھاگ جائیں گے, فروغ حشر کی سرکار کی میلاد کا ذکر ہوگا. اور آج جلوس کو بدعت بول رہے ہیں. یہ جلوس کہاں کی ثابت ہے. ارے جب فروغ حشر میرے اور آپ کے آقا آئیں گے تو جلوس کی شکل میں آئیں گے. ارے آپ ہم گنہگاروں چند ڈنڈیاں لے کر نعرے نکال کا دادا جلوس نکال دیا تو ان کی آنکھوں میں کیلے چپتے ہیں,
بولتے یہ کہاں سے ایجاد ہو گیا؟ ارے اس جلوس کو کہاں سے روکو گے جس میں آدم بھی شامل ہوں گے، سبحان اللہ، جس میں عیسیٰ بھی شامل ہوں گے؟ 1,24,000 سرکار علیہ السلام کی آمد کے نعرے لگاتے ہوئے آئیں گے اور میرے آقا سید عالم کی سواری پر بیٹھ کر تشریف لائے۔ سبحان اللہ، اور اب جو جہاں میلاد مناتا تھا وہ جلوس میں گھس جائے گا، سبحان اللہ، لوگ آدھی کرے، سبحان اللہ، اور جو یہاں نہیں مناتا تھا ارے یہ کیا شرک کر رہے تو بول رہا آسان کو بول رہا انبیاء کو بول رہا، ارے شرک نہیں ہے، بدعت نہیں ہے، یہ محبت ہے۔ اور بات بات پر دلیل مانگنے والوں، محبت میں دلیل نہیں ہوا کرتی، عقیدت میں دلیل نہیں ہوا کرتی۔ سرکار نے کہا وضو کرو، سرکار کی سنت بنے، سرکار نے کہا نماز پڑھو، یہ اللہ رب العزت کی عبادت بن گئی۔ سرکار بولے وضو کرو، توجہ فرمائیں، سرکار بولے وضو کرو، یہ نہیں بولے کہ وضو کرنے تو پانی لے کے پی لو۔ سرکار کا بیان وضو کر رہی چٹان پہ بیٹھ کے، آپ ہاتھ دھو نہیں، پانی گر رہا تو صحابہ لے کے مجھے مل لیتے۔ سبحان اللہ، اب جس کو نہیں ملا انہیں دوسروں کا ہاتھ لے کے چہرے پہ لگا لے رہے۔ سرکار کا پانی نیچے سے گرنے دے رہے۔ اب میں ان سے چیلنج کرتا ہوں کہ بخاری کی رٹ لگانے والوں پوری بخاری چھان ڈالو، سرکار نے زندگی میں یہ نہیں کہا کہ صحابہ میں وضو کر رہا ہوں پانی پی لو، میں چہرہ دھو رہا ہوں پانی مل لو۔ ارے محبت میں دلیل نہیں ہوا کرتی۔ بخاری شریف پڑھو، اس طرح پڑھو، بخاری پڑھو اعلیٰ حضرت کی آنکھوں سے پڑھو، سبحان اللہ، بخاری پڑھو امام اہل سنت کی آنکھوں سے پڑھو۔ اگر بخاری آپ ابو جہل کی آنکھوں سے پڑھیں گے تو کالا ہی کالا نظر آئیں گے۔ آپ چشمہ کالا لگا کے بیٹھے ہوئے بھائی پورا کالا نظر آ رہا، بولیے عقل کے اندھے تیری آنکھوں کا فوج نہیں کہ تو چشمہ تو لگا بیٹھا۔ اس پر ایک محاورہ یاد آ گیا کہ حیدرآباد ایک جگہ گھومنے کے لیے آئے، ان کے دوست حیدرآباد میں رہتے تھے، وہ گھومنے کے لیے آئے، بولے بھائی میں حیدرآباد آ رہا ہوں، چار مینار دکھاؤ، گولکنڈہ قلعہ دکھاؤ۔ ارے آزاد آپ کو حیدرآباد گھما دو۔ اب وہ آ گئے، کسی بہار کا رہنے والے تھے، بہاری تھے۔ اب اتفاق ان کا شٹل بند تھا، ایک آنکھ تھی ایک آنکھ نہیں۔ اب پورا حیدرآباد چار مینار دیکھے، گولکنڈہ قلعہ تمام دیکھے۔ اب جب جانے کا موقع آیا ٹرین میں وہ چھوڑنے گئے، بولے کیسا تھا حیدرآباد؟ بولے الحمدللہ وہ بہترین تھا، لیکن ایک چیز سمجھ میں نہیں آئی گا، حیدرآباد میں ایک طرف دکانہ ہے ایک طرف کچھ بھی نہیں ہے، پورا ایک طرف کا پورا ماحول ہی ختم ہے۔ بولے عقل کے اندھے یہ حیدرآباد کا فوج نہیں، تیری آنکھوں کا فوج ہے، تو نے اپنی آنکھوں پر پردہ ڈالا ہے۔ ارے عبادت کی رٹ لگانے والے محبت سے سرکار سید عالم جب کہ فرمایا تو سب سے پہلے اللہ کی دعوت نہیں بلکہ خود کی دعوت سے تبلیغ کی۔ کہا کہ لوگوں تم اس کو کیا سمجھتے ہو؟ کہا کہ آپ صادق ہے، آپ امین ہے۔ ارے بولنا یہ تھا کہ اللہ ایک ہے، لیکن پہلے کہا کہ پہلے مجھ کو مانو، اللہ کا پتہ مل جائے گا، اللہ کا پتہ مل جائے گا۔ اب یہ آج پریشان ہے کہ میلاد کا جلسہ ہو رہا، دیگوں کے دیگا پکا کے کھلا رہے ہیں، اور یہ ہماری قسمت میں ہے کھانا، سب کی قسمت میں رہنے کا۔ اب جب فاتحہ جس پر پڑھی گئی وہ تھے حرام۔ اب میں تو ان کو ایک ہی بات بولتا ہوں کہ کتے کو کھیر نہیں کھاتے، چاہے بڑی بات کا ہو یا چھوٹی بات کا، کتا کھیر میں منہ نہیں ڈالتا۔ جہنمی کتے ہیں جو فاتحہ کا انکار کرتے ہیں، میلاد مصطفیٰ کے کھانے کا انکار کرتے ہیں۔ ارے میلاد کا کھانا کھانا یہ اولیاء کی سنت ہے، سبحان اللہ، اور میلاد کر کر کھانا کھلانا یہ اولیاء کی سنت ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ سرکار لین کے ٹھنڈے ہمارے گھروں پر نظر آتے ہیں۔ آپ دیکھو اب یہ میلاد میں اتنے پریشان ہو گئے شیر کو بھی بول کر، اب ایک 5 دن میں گزریں گے پھر سے 11ویں شروع۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔
11 شروع ایسا اور غوث اعظم کی پیدائش نہ 11 کو ہوئی نہ آپ کا وصال 11 کو ہوا، تو یہ 11 نام پڑا کیسے؟ غوث اعظم سے یہ 11ویں منسوخ کیوں ہوئی؟ ایسا ہونا تھا کہ پیدائش 11 کو ہوئی تو ہم جھنڈا لگا رہے، ایسا بھی نہیں۔ انتقال 11 کو ہوا، ایسا نہیں۔ غوث پاک کی پیدائش 29 شعبان کو ہوئی اور آپ کا وصال 17ویں ربیع الثانی کو ہوا، لیکن 11ویں کئی کو مناتے؟ 11ویں منانا یہ دلیل میلاد ہے کہ غوث اعظم میلاد منایا کرتے تھے۔ یہ میلاد والے تھے۔ سرکار پرانے پیر ہر 11 کی رات کو میلاد کی فاتحہ کرا کرتے تھے، ہر 11 کی رات۔ یہ کون کرتے تھے؟ ارے یہ محدث مجدد، اب بولتے کہ بھائی مجدد 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 مجدد، کیا مجدد کی رٹ لگا رہے ہیں؟ یہ محی الدین ہے، یہ دین کو زندہ کرنے والے ہیں، ان کا عمل عالم اسلام کے لیے حجت ہے۔ سرکار غوث پاک ہر 11 کو یہ میلاد کی فاتحہ گنا لے تو حضور نے کہا کہ بیٹے عبد القادر تو نے میری فاتحہ 11ویں کو کر دی تو ہم تیری 11ویں کو قیامت تک کے لیے آباد کریں۔ اللہ اکبر، نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، یا رسول اللہ، یا حیدری، یا علی، یا علی۔ عرض کر رہا تھا اللہ یہ میلاد مصطفیٰ سنت اولیاء، نبیوں کے تاجدار کی سنت، یہ خود سید عالم ثابت ہے، سرکار خود اپنا میلاد منایا۔ اب آج دیکھیے بھائی، آپ کو میں عقلی دلائل دے رہا ہوں۔ الحمدللہ اللہ میرے کو بھی دماغ دیا، تمام کو دماغ دیا۔ حضرات کھانے سے فارغ ہو چکے ہیں، تشریف لا لیجیے آپ، تمام کو عقل دیا اللہ توجہ فرمائے، متوجہ ہو جائے۔ میں اور آپ آج کوئی بولتے کہ بھائی میلاد مناؤ یہ بدعت ہے۔ اگر آپ کو ایسے لوگ نظر آ جائے تو ان سے پوچھے کہ بھائی کون سی بدعت؟ بدعت کی 7 قسمیں ہیں۔ اگر کوئی آپ کو بدعت بولنے والا ملا، بھائی میلاد مت منائیے، بولے کیوں؟ بدعت ہے۔ آپ اس سے بڑھا کے پوچھو کہ بدعت کی تو کتنی قسمیں ہیں، اور یہ میلاد جو منائی جا رہی ہے وہ بدعت ضلالہ ہے یا بدعت مکروہی ہے؟ بدعت کی 7 قسمیں ہیں۔ میں تو کہتا ہوں میلاد منانا بدعت نہیں بلکہ محبت ہے۔ آج ہم کو فتویٰ دیا ہے میلاد منانے والوں کو بدعت ہی بول نہیں، بلکہ میں تو کہتا ہوں یہ تمام جماعت والے بدعت ہی۔ میلاد منانا بدعت ہے، کار میں پھرنا سنت ہے۔ میلاد منانا بدعت ہے، مسجد میں اسی لگی ہوئی ہے، سنت ہے۔ آپ نہیں سنت کی ہے تو تاج کے پھیلوں کی مسجد بنا کے نماز پڑھو، پتوں کی مسجد بنا کے۔ اتنے ہی سنت پہ چلنے والے ہیں تو خاجی کو نکاح کرا کر خالی ملا دو، 1100 میں کہیں کو دے دیں گے، اے سی کار میں پھر رہی، اے سی روم میں بیٹھ رہی، زندگی کے تمام عمل کرنا تو بدعت نہیں ہو رہی، میلاد کرنا تو بدعت ہے۔ اصل کے دل پر بدعت کے پتے لگ چکے ہیں، اور اللہ جس کے دلوں کو اپنی محبت سے پھیر دیتا ہے اور میلاد کو بدعت کہا کرتے ہیں۔ خدا کی قسم ذکر میلاد جب تک ہوتا رہے گا، جب تک صبح قیامت نہ ہوگی، قیامت تک میرے آقا سید عالم کا ذکر ہوتا رہے گا، قیامت تک ہوتا رہے گا۔ میں آپ کو ایک حدیث شریف سنا کر اپنی گفتگو کو سمیٹ رہا ہوں۔ یہ صحابی رسول سرکار کی بارگاہ میں آئے، آ کر کہا یا رسول اللہ آپ اور میرے ماں باپ قربان دور، قیامت کب آئے؟ قیامت کب آئے؟ سرکار بولے اے صحابی یہ تو بتاؤ کیا تم نے قیامت کے لیے کچھ جمع کر کے رکھا ہے؟ کچھ نمازیں پڑھی ہیں تم نے؟ صحابی رسول کس کا عقیدہ ہے؟ صحابی رسول تھے، یہ نہیں بولے یا رسول اللہ چلا کاٹ کے آیا 3 دن نکلا تھا، بولے یا رسول اللہ نہ نماز ہے نہ روزہ ہے، کوئی چیز میں نے کی نہیں ہے، بس آپ سے محبت کرتا ہوں، سبحان اللہ، بس آپ سے محبت کرتا ہوں۔ سرکار یہ نہیں بولے کہ میرے سے کہیں کو محبت کر رہے نماز پڑھو، بلکہ کہا
کہ اے صحابی سنو، دنیا میں تم جس سے محبت کرو گے بروز سے اس کے ساتھ پائے جاؤ. سبحان اللہ. تو دنیا میں ہمارا حضور سے محبت کرنا اور پھر اعظم سے محبت کرنا یہ ہمارے اٹھنے کی دلیل ہے. سنت الجماعت یہ ہمارے حق ہونے کی دلیل ہے. اور ایک بات تم کو بتا دو، ایک ایمانی بات تم کو بتا دو، یہ میلاد کے اسٹیج پہ ایک عقیدے کی بات ہمارے دل سے چھوڑ کر جا رہا ہے کہ انسان کامل مومن تب ہوتا ہے، انسان کے دل میں ایمان کا نور جب آتا ہے جب اس کے دل میں حضور کی محبت، سبحان اللہ. حضور کی محبت ہوتی ہے. اور دوسری چیز تم کو بتاؤ کہ حضور کی محبت جب ہوتی ہے جب دل میں عشق بیت ہوا کرتا ہے. سبحان اللہ. نبی کی محبت ہوا کرتی ہے. میرے آقا سید عالم کی شان پر قربان جائیں میرے آقا علیہ السلام حجۃ الوداع. اور آج آپ کو بتاؤ کب رکھتے ہو رہی رسول اللہ کا تھام لیے، لیکن سادات کی گستاخی اپنی زبان کو دراز کر رہے ہیں. ارے جس نبی کا تم کلمہ پڑھتے ہو اس نبی کی آڑ سے تم مخالفت کرتے ہو، اس نبی کی آڑ سے تم فتوے دیتے ہو. صحابہ کرام کا عمل کیا ہے؟ اب توجہ فرمائیں، میں تھوڑی ہی دیر میں اپنی گفتگو کو سمیٹ رہا ہوں. حاصل ایمان بات آپ کو بتا کر میں رخصت چاہتا ہوں. یہ عبداللہ ابن عمر یہ صحابی رسول کون؟ صحابی رسول. صحابی رسول یہ کس کے بیٹے ہیں؟ یہ فاروق اعظم کے بیٹے ہیں. یہ سیدنا عمر بن الخطاب کے بیٹے ہیں. ارے عمر فاروق کی یہ شان ہے کہ سورج کو دیکھتے ہیں تو چھپ کر بادلوں میں چلا جاتا ہے. اور میرے آقا نے کہا کہ عمر تم جس گلی سے چلتے ہو شیطان اس گلی میں جا نہیں سکتا. تم جس گلی میں چلتے ہو شیطان تم سے ڈر کر بھاگنے لگتا. وہ عمر فاروق ان کے فرزند عبداللہ سیدنا امام حسین کے ساتھ کھیل رہے. اب آپ کو میں حقیقت میں حدیث سنا رہا ہوں. حضرت عبداللہ ابن عمر حسین ابن علی دونوں چھوٹی چھوٹی عمر ہے، 7 سال کی عمر ہے دونوں یا اس سے بڑی 10 سال کے اندر ہے. دونوں کھیل رہے. اب کھیل میں عبداللہ ابن عمر بولے حسین تم میرے غلام. کھیل میں بولے حضرت عبداللہ ابن عمر کس کو بولے؟ امام حسین کو بولے. سیدنا امام حسین نے کہا عبداللہ تو میرا غلام، تیرا والد عمر میرا غلام، تیرا قبیلہ امام حسین کا غلام. جب یہ سنے گھر کو دوڑے روتے ہوئے جا کر امیر المومنین سے کہا کہ بابا جان میرا حسین سے جھگڑا ہو گیا. کہا کہ کیا ہوا؟ کہا کہ حسین نے کہا کہ آپ ان کے غلام، میں ان کا غلام، ہمارا تمام قبیلہ ان کا غلام ہے. سیدنا عمر نے کہا کیا واقعی وہ اس طرح کرتے ہیں؟ صحابی رسول کیا واقعی وہ اس طریقے کی باتیں کرتے ہیں؟ تو کہا کہ ہاں انہوں نے مجھ سے ابھی کہا. حضرت عمر گھر کے باہر نکلے تو مدینے کی گلیوں میں دل بھر جگہ نہیں تھی جو چلتے، کیونکہ اپنے بھی آ گئے تھے پرائے بھی آ گئے تھے. پورے صحابہ آ کے کھڑے ہوئے. ارے حضرت عمر امام حسین کے پاس جا رہے ہیں. اب جو مدینے میں منافقین تھے وہ دل میں سوچ رہے تھے، ایک دوسرے میں بول رہے تھے اب چلی گی علی میں عمر میں چلی گئی. عمر جا رہے غصے میں. حضرت عمر گئے سیدنا امام حسین کے پاس جا کے بولے بیٹے کیا آپ نے اس طرح کہا کہ عمر تمہارا غلام ہے؟ ابھی کے ساتھ کی روشنی میں آپ کو بتا رہا. سیدنا امام حسین علیہ السلام مسکرا کر کہتے ہیں اے عمر میں نے کہا. حضرت عمر فرماتے ہیں اے حسین کیا تم لکھ کر دو گے کہ میں تمہارا غلام؟
سبحان اللہ. امام حسین نے کہا کہ آپ ہی دیجیے مہر مائباد. سبحان اللہ. صحابی کا عقیدہ ہے عالم اسلام کے سب سے پہلے محبت سیدنا عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اور یہ کوئی مولوی کی بات نہیں بتا رہا ہوں جو مدرسے میں بیٹھ کر درس دے دے. یہ عمر فاروق کی بات بتا رہا ہوں. یہ وہ عمر ہے جو کسی خطا کار پر کسی جاہل پر اگر اپنی ایک نظر ڈال دے تو وہ عالم بن جائے گا. سبحان اللہ. یہ وہ عمر کی بات بتا رہا ہوں جس کا ذکر فرشتے کرتے ہو. اس عمر کی بات بتا رہا ہوں جس کو اللہ سلام کرتا ہو. سبحان اللہ. اللہ جس پر سلامتی بھیجتا ہو. سیدنا عمر نے کہا کہ حسین کیا لکھ کر دو گے؟ کہا کہ عمر اے چچا آپ لکھ دیجیے مہر مار دوں گا. سبحان اللہ. حضرت فاروق اعظم اب توجہ فرمائیں کہ پورا مدینہ دیکھ رہا اور حضرت فاروق وقت پر امیر المومنین ہے. آج ہی دنیا پہ قبضہ ہے. بیٹھ کے کاغذ پہ لکھے آج سے عمر حسین ابن علی کا غلام ہو گیا. سیدنا فاروق اعظم نے لکھا. امام حسین نے دستخط کر دی. سبحان اللہ. امام دستخط کر دیے اپنا انگوٹھا لگا دیے. اب مدینے کے دیکھنے والی آنکھوں نے دیکھا ملک شام فتح ہوا تو عمر خاموش تھے. یمن فتح ہوا عمر خاموش تھے. چٹھی کو لے کر ایک پیر پہ جھوم رہے. سبحان اللہ. مسجد نبوی میں رکھ کر رہے مدینے کی گلیوں میں ایک پیر پہ جھوم رہی. آج بولتے کہ بھائی کمامے کہاں سے ہے ناچنا جھومنا کہاں سے ہے. اللہ کے عمر کو پوچھو کیوں جھومے تھے. اللہ کے عمر کو پوچھو. سیدنا فاروق اعظم ایک اپنے ایڑی پر مدینے کی گلیوں میں رکھ کر رہے ہیں. لوگوں نے کہا کہ امیر المومنین آخر ایسی دور سے خوشی مل گئی تو آپ کر رہے ہیں. آپ بادشاہ وقت ہیں آپ اتنے خوش کیوں نظر آتے ہیں. فاروق اعظم نے کہا کہ اے مدینے میں رہنے والوں آج تک مجھ کو یہ معلوم تھا کہ محشر میں اتنا ہے اور عمر یہ نہیں جانتا تھا کہ اللہ کے قریب کی حد بن جائے گا. لیکن آج مجھ کو میرے غلام کی سمجھ حسین نے دے دی ہے. ارے اگر کل بروز محشر اللہ مجھ سے پوچھے گا عمر کیا کر آئے ہو تو میں اس چٹھی کو نکال کر دکھاؤں. یا رسول اللہ یا علی یا حسین. اس چٹھی کو نکال کر دکھا دوں گا. ارے فاروق اعظم پر یہ قربان جائیں عقیدہ اہل سنت بتا رہے ہیں. عقیدہ بتا رہے ہیں کہ عقیدہ ہو تو اس طریقے کا عقیدہ ہو تو اس طریقے کا ہو. خدا کی قسم بغیر عشق رسول کے کسی کے سینے میں ایمان داخل نہیں ہو سکتا. اور ایمان جب داخل ہوگا جب. اور ایک بات آپ کو بتاؤں اگر آپ سننے کے موڈ میں ہو تو بتاؤ سبحان اللہ کہیے. سبحان اللہ. بولیے سر. سبحان اللہ. نزہت المجالس کی روایت ہے. یہ بولتے کہ بھائی یہ اہل بیت کہاں سے شروع کریں. حقیقت آپ کو بتا رہا ہوں. اگر اہل بیت کے اسرار میں سے ایک اسرار بھی ہم پر آ جائے تو ہماری زندگی اس طریقے کی ہو جائے گی کہ ہم چلیں تو لوگ ہم کو دیکھ کر کہیں گے یہ حسین کا دیوانہ جا رہا ہے, یہ علی المرتضیٰ کا غلام جا رہا ہے. اور آج یہ نکمے وہاں بھی 40 دن لے جا رہے ایک ہی حدیث دکھا رہے. آپ اگر آدمی سنے ہوں گے چلا کاٹ کے آ کے ایک ہی بات بولتا کہ لوگوں عمل کرو عمل, کیونکہ جب زمین میں کوئی جائے گا تو زمین رشتے نہیں دیکھے گی. اور ایک حدیث اور سناتے فاطمہ عمل کرو. اور یہ بولتے کہ حضور سیدہ فاطمہ کو نہیں بچا سکتے تم کو کیا بچائیں گے. ارے اللہ کی عزت کی قسم ہے کہ فاطمہ کس کو کہتے ہیں. آج تم کہتے ہو کہ فاطمہ عمل کرو.
حدیث شریف میں آتا ہے کہ حضور نے فرمایا کہ اے فاطمہ، میں نے تمہارا نام فاطمہ اسی لیے رکھا ہے، میں نے تمہارا نام فاطمہ اسی لیے رکھا ہے کہ تم پر اور قیامت تک تمہارے چاہنے والوں کا دوزخ کو حرام کر دیا۔